نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی تنکح زوجا غیرہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تسکین کا ذریعہ، محبت کا ذریعہ، سکون اور اطمینان کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مرد اور عورت کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قائم کیا، بنایا۔ معاشرے کے اندر یہی مرد یہی عورت جب ان کا آپس کے اندر نکاح ہوتا ہے، ازدواجی تعلق جب ان کا ازدواجی زندگی کے ساتھ ان کی زندگی گزارنا منسلک اور وابستہ ہو جاتی ہے، تو جب یہی مرد یہی عورت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں سکون اطمینان سے، تو ان کی زندگی دنیاوی زندگی بھی جنت کا نمونہ ہے۔ اگر یہی مرد اور یہی عورت اس کے برعکس زندگی گزاریں گے، لڑائیاں ہوں گی، ناچاکیاں ہوں گی، آپس کے اندر مزاجوں کے اعتبار سے، گھریلو معاملات کے اعتبار سے جب نہیں بنتی، تو پھر یہ انسان آئین کے بغیر زندگی تو گزار نہیں سکتا۔ جب آئین اس انسان کے ہاتھ کے اندر ہوگا تو اس انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگی۔ پہلے یہ بات عرض ہوئی ہے کہ طلاق دینی نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر۔ جب اتنی کیفیات پیدا ہو جائے کہ زندگی آپس کے اندر دونوں کا مل بیٹھ کر گزارنا نامحال اور ناممکن ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض ترین چیز طلاق ہے۔ فرمائیں کہ پھر کیا دے دو؟ طلاق دے دو۔ جب تینوں طلاقیں ہو جائیں تو یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ کل یہ بھی بات عرض ہوئی، چاروں ائمہ کرام اس بات کے اوپر متفق ہیں، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس بات کے اوپر متفق ہے کہ تین طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو تین طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی کہانی کا کیا ہے، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کس چیز کو فالو کرتے ہیں، اس چیز کو بھی ہم سمجھیں۔ کل بھی یہ بات عرض ہوئی کہ ان لوگوں میں سے دو لوگ ہیں، ایک ابن حزم، حافظ ابن حزم کا گروہ ہے، وہ تین طلاقوں کو تین ہی شمار کرتا ہے۔ وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے معلوم ہوئے کہ کیا ہیں، مقلدین اور ماننے والے ہیں۔ اور دوسرا جو گروہ ہے جو تین طلاقوں کو ایک طلاق کہتا ہے، اس کی زیادہ کثرت لاتعداد کثیر کے اندر اس ملک پاکستان کے اندر موجود ہے، جو کہ یہ کہتی ہے کہ تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہیں۔ تو اس تین طلاقوں کو تین شمار کرنا قرآن مجید کی آیات بھی اور احادیث نبوی بھی اس بات کے اوپر شاہد اور دلیل ہے۔ تو تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، ایک طلاق نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی المناک بیماری ہو چکی ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیچارے ایک لا علمی کی بنا کے اوپر، تعصب کی بنا کے اوپر بس لکھ کر دے دیتے ہیں کہ طلاق نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، حلال اور حرام کا معاملہ ہے، ذرا اللہ کی طرف بھی انسان نے لوٹنا ہے، اس سے ڈر کر رہنا چاہیے اس انسان کو۔ تو معلوم ہوا کہ تین طلاقیں تین ہی ہیں، ایک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کڑوی باتیں سن کر سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔